رزق حلال آج موضوع ہے۔ رزق حلال کے حوالے سے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو ذکر ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے گا مفتی ارشاد سعیدی صاحب۔ جی بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب نے رزق حلال کے حوالے سے، اس کے معنی اور مفہوم کے حوالے سے جی بہت عمدہ گفتگو فرمائی، اور اس سے ہمارے آج کے اس موضوع کو بڑی خوبصورت اور مضبوط بنیاد فراہم ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل۔ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہوں گا سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 51 اس میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو مخاطب فرمایا اور ان سے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، سبحان اللہ، اے رسولو پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اللہ، اور حسب معمول نیک اعمال کرتے رہو، انی بما تعملون علیم، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے جاننے والا ہے۔ گویا جہاں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، اہل ایمان کو، ان کو ایڈریس کیا اور انہیں رزق حلال کا مکلف بنایا اور اس کی تلقین کی اور اس کا حکم دیا، اس کا پابند فرمایا، تو وہاں اپنے رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے اس رزق حلال اور طیبات کی طرف حکم دیا۔ اب اس سے علماء کرام اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو چونکہ جو حکم ہوتا ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے انہیں تو یہ معرفت عطا کر رکھی ہوتی ہے کہ ہمیشہ حلال ہی کی طرف رہنا ہے، اور کبھی بھی کوئی ایسی چیز اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔ ان کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا ہر اعتبار سے، لیکن تعلیم امت کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے بھی یہ خطاب فرمایا کہ طیبات اور پاکیزہ صاف ستھری چیزوں میں سے کھاؤ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ پھر متصل کر دیا وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں پر بہت سارے ائمہ اور مفسرین نے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رزق حلال کا اعمال صالحہ اور اس کی قبولیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں رزق حلال کو اور عمل صالح کو جوڑ کر جو بیان فرمایا ہے، وہ اس لیے کہ جب رزق حلال کھاتے ہیں تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص رزق میں احتیاط نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے اعمال صالحہ کو بھی درجہ قبولیت عطا نہیں فرماتا۔ اس لیے لازم ہے جہاں عبادت کریں وہاں رزق حلال کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ رزق حلال ہمارا موضوع ہے، اس پر مزید سوالات شامل کریں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے علم و علماء میں آج رزق حلال موضوع ہے، اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ اپنا جواب مکمل فرما دے تو ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں تو آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارشاد فرمایا۔ جی، میں نے جو آیت مبارکہ کوٹ کی اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو خطاب فرمایا اور متوجہ کیا ان کو طیبات کی طرف اور رزق کی طرف، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عمل مبارک ہمیں ملتا ہے جو ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ جی فرمائیے۔ ایک صحابیہ تھیں ام عبداللہ کے نام سے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دن دودھ کا پیالہ بھیجا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیاس بھی لگی تھی، گرمی کا موسم تھا، مگر جو ہی وہ دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے آیا آپ نے اس دودھ لانے والے کو واپس بھیجا اور فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ اچھا، اور وہ صحابی واپس گئے اور ان سے جا کر دریافت کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بکری کا دودھ ہے، اور وہ جواب واپس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دوسری بار بھیجا، فرمایا پوچھ کے آؤ کہ وہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ تو وہ صحابیہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دودھ مبارک کو نوش فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں امت کے لیے تعلیم تھی کہ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو احتیاط فرما رہے ہیں، اس احتیاط میں ہمارے لیے پیغام تھا، سبق تھا کہ جو کچھ تمہارے سامنے آتا ہے کھانے اور پینے سے پہلے یہ تحقیق تو کر لو کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کیا واقعتاً وہ رزق حلال کے طور پر تمہارے پاس پہنچا ہے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق حلال کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی تلقین فرمائی، اپنے عمل مبارک سے بھی ایک نمونہ کامل ہمارے سامنے رکھا، اور قرآن مجید بھی ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے۔ تو ہمارے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے ہر لقمہ کے بارے میں سوچیں اور احتیاط کریں کہ کون سی چیز ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال
کی طرف ہی ہمیشہ ماشاءاللہ۔ راغب فرمائے اور اسی کی توفیق عطا ماشاءاللہ۔